زیارات کا 300 چارج کرتے ہیں کہ عہد ہم سے محبت کرتا ہے اور یہ جو چھوٹا پہاڑ ہے اس کو بولتے ہیں۔ تو اس دوران جو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، حضور پاک کے چچا امیر حمزہ کی قبر مبارک ہے، وہ ہے مسجد قبلتین، یہاں عصر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہے۔ اور یہاں پہ حضرت علی ہے بیر غرض، جسے جنتی کنواں بھی کہا جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور کے درخت فارسی کے نام سے مشہور ہوا۔ اہم زیارت ہے مسجد قباء، یہ تعمیر ہوئی تھی ہم کی سب سے اہم مسجد کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ یہاں پہ نماز کی انٹرسٹ کا ماننا ہے کہ گئے تھے بیک لینے اپنے ہوٹل سے پیدل، پر ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں، ادھر بھی اتنی ہی لمبی لائن ہے اور کوئی کسی توبہ کر لیے کہ میں کبھی البیک خود نہیں آؤں گی، یہ بہت رش ہوتا ہے اور کوئی اپنی جگہ چھوڑنے کا ویٹ کرتا ہے اپنی باری کا۔ پھر میں نے آج سے پہلے اس سے اچھا مہینہ لگے جو اس کی شارٹس ہیں اور محمد رسول السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر بلاگ۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج جی ہمارا ڈے 5 ہے مدینہ میں، اور آج ہم جائیں گے زیارتوں کے لیے۔ ویسے تو سارا مدینہ ہی زیارت ہے، تو آج ہم جو بھی زیارات کریں گے کوشش کروں گی جتنی انفارمیشن ہو سکے آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پہلا تو یہ آپ کو گاڑی بک کرانی پڑتی ہے زیارات کے لیے۔ ویسے مدینہ کی زیارات کا 300 چارج کرتے ہیں، انہوں نے ہم سے 250 کیا تھا کیونکہ ہم انہی کے ساتھ مکہ سے مدینہ آئے تھے، تو تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کیا انہوں نے۔ اور بسز وغیرہ بھی جاتی ہیں ویسے تو، اور اگر آپ گاڑی بک کراؤ تو 300 یا 250 آئی تھنک مدینہ کے لیتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑا دور کے زیارات رکھو تو پھر اس حساب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی زیارت ہے جنگ احد جہاں پہ ہوئی تھی۔ یہ احد کے پہاڑ ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے۔ تو یہ احد کے پہاڑ ہے اور یہاں پہ جنگ احد ہوئی تھی، اور یہ جو چھوٹا پہاڑ ہے اس کو بولتے ہیں جبل رومات۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضور پاک نے 50 تیر کمانوں کو یہاں متعین کیا تھا، اور انہیں بولا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا۔ تو جیسے انہیں لگا کہ فتح ہو گئی ہے اور وہ نیچے اترے تو پیچھے سے کفار نے حملہ کر دیا اور یہ جنگ ہم نہیں جیتے تھے۔ تو اس دوران جو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، یہ ان کی قبر مبارک ہے، یہ جو جالیوں کے پیچھے آپ کو دکھ رہی ہے، اور یہی حضور پاک کے چچا امیر حمزہ کی قبر مبارک بھی ہے جو کہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور اس جنگ میں حضور پاک بھی کافی زخمی ہوئے تھے۔ دوسری زیارت جہاں ہم جا رہے ہیں وہ ہے مسجد قبلتین، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں 2 قبلے ہوا کرتے تھے۔ تو حضور پاک یہاں عصر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس دوران میں حکم ہوا کہ قبلے کا رخ بدلا جائے، تو انہوں نے نماز کے دوران ہی قبلے کا رخ مکہ کی طرف کر لیا جس طرف اب ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس مسجد کا نام مسجد قبلتین اس وجہ سے بھی ہے کہ یہاں پہ قبلے کا رخ تبدیل ہوا تھا۔ تو جی اس مسجد میں نماز کی بھی بہت فضیلت ہے، تو ادھر ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ اگلی زیارت ہے اہل بیت کا گھرانہ، اس کو کہا جاتا ہے، یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہے، اور یہاں پہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے بھی قیام فرمایا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ حضور پاک کے نواسے امام حسن حسین نے بھی قیام فرمایا ہوا ہے، اس لیے اس جگہ کو اہل بیت کا گھر کہا جاتا ہے۔ اور یہ یہاں پہ کنواں ہے جہاں یہ بھی جو ہے اہل بیت کے استعمال میں تھا، انہوں نے پوری ایک باؤنڈری بنائی ہوئی ہے۔ اگلی زیارت ہے بیر غرض، جسے جنتی کنواں بھی کہا جاتا ہے، اور حضور پاک نے فرمایا کہ اس پانی میں شفا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے اس پانی سے غسل دیا جائے، اور آپ کو اسی پانی سے غسل دیا گیا تھا جب آپ کی وفات ہوئی تھی۔ اگلی زیارت ہے حضرت سلمان فارسی کا باغ، اور یہ حضرت سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہے، اور یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور کے درخت اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی ایک یہودی کے غلام تھے، اس یہودی نے یہ شرط رکھی تھی ان کو آزاد کرنے کی کہ یہاں پہ 300 کھجور کے درخت لگائے جائیں، اور 1 سال کے اندر وہ پھل بھی دے، جو کہ ایک ناممکن بات تھی کیونکہ کھجور کا درخت کافی ٹائم لیتا ہے پکنے میں۔ عام درخت لگاتے گئے اور پھل نکلتا گیا، اور
حضرت سلمان فارسی آزاد ہوئے اور اس باغ کا نام حضرت سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہوا۔ اگلی سب سے اہم زیارت ہے مسجد قباء، جو کہ اسلام کی پہلی مسجد تھی۔ مسجد نبوی سے بھی پہلے یہ تعمیر ہوئی تھی۔ اسلام کی سب سے اہم مسجد جو کہ مسجد الحرم کے بعد اگر آتی ہے وہ مسجد قباء ہے، اور یہاں پہ 2 رکعت نماز کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ یہاں پہ نماز کی بہت فضیلت ہے، دعائیں قبول اور گناہ معاف کیے جاتے ہیں یہاں پہ، تو اس مسجد کی بہت بہت فضیلت ہے۔ اگلی زیارت جو ہے وہ ہے ہماری وادی جن، جو کہ کچھ سال پہلے ہی انہوں نے کھولی ہے پبلک کے لیے۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ کوئی گریویٹیشنل پل ہے جو کہ ایک پوائنٹ پہ آ کے گاڑی خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ کا ماننا ہے کہ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میریکل کیا تھا، ایک پتھر کو ہٹایا تھا اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہاں پہ اگر پانی بھی آپ ڈالو زمین پہ تو وہ دوسری ڈائریکشن میں موو کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک بھائی وہاں پہ بتا رہے تھے کہ ایک لڑکی کو فٹس پڑتے تھے، تو انہوں نے کافی علاج کرایا پر کوئی فرق نہیں پڑا، مطلب بہت انہوں نے پیسہ لگایا نا، تو انہیں ایک مولوی نے بتایا کہ یہاں پہ آپ وادی جن لے کے جائیں، اور وہ جیسے وادی جن لے کے گئے اس کی وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ واقعی ہی کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہیں پہ جی ہماری زیارتیں ختم ہوئیں۔ کچھ جگہ جو ہے میں ریکارڈ نہیں کر پائی، اور جیسے میں نے پہلے ولاگ میں کہا تھا کہ جب ان گلیوں سے ان راستوں سے واقفیت ہو جاتی ہے تو واپسی کا وقت آ جاتا ہے۔ تو بھی ہمیں 2 دن رہتے ہیں، 2 دن بعد ہماری واپسی ہے، اور ابھی ہمیں کھجوریں بھی لینی ہیں اور کچھ شاپنگ وغیرہ بھی کرنی ہے۔ تو کل ہم جو ہے نا مال وغیرہ جائیں گے، اور جو ہمیں کچھ خریدنا ہے تو پھر ہم وہاں سے خریدیں گے۔ تو باقی دن جو ہے یہاں پہ مدینہ میں اتنی کچھ شاپنگ والی جگہ ہے نہیں۔ اچھا ہم نکل تو آئے تھے البیک لینے اپنے ہوٹل سے پیدل، پر ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ کافی دور پڑے گا، ہمیں 365 نمبر گیٹ سے ہمیں باہر نکلنا پڑتا ہے۔ تو جو بروسٹ والی برانچ ہے تھوڑی دور ہی رکھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کافی رش ہوتا ہے، اور حرم کے قریب قریب نہیں بناتے، تو یہ 365 نمبر سے اگر آپ نکلیں تو تھوڑا سا آگے چلنا پڑتا ہے، اور یہ البیک آ جاتا ہے۔ اور یہ آپ لائن ہی دیکھ سکتے ہیں کہ باہر 25-30 لوگوں کی لائن تھی، پھر اندر بھی اتنی ہی لمبی لائن ہے، اور کوئی کسی کو جلدی نہیں ہوتی، سب اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ اور ہمت کر کے اس دفعہ ہم خود لائن میں لگے ہوئے تھے، اور یہ سمجھے پہلی اور آخری دفعہ تھی۔ اس کے بعد میں نے تو توبہ کر لی ہے کہ میں کبھی البیک خود نہیں آؤں گی، کسی کو ضرور بھیجوں گی کہ لے کے آئیں، کہ بہت رش ہوتا ہے اور کوئی اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، اور سب ویٹ کرتے ہیں اپنی باری کا۔ پھر میں نے آج سے پہلے اس سے اچھا بروسٹ کسی کا نہیں کھایا ہے۔ میرا لگے جو اس کی شارٹس ہیں اور اس میں امید ہے آپ کو میرا بلاگ اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب، اور ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔